اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں اول محرم سے لے کر اب تک یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ حضرات کی خدمت میں اہل البیت فیڈریشن کی جانب سے عشر مجالس کا انعقاد ہو، جس کی آخری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ محرم سے کیا کیا چیز حاصل کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، آنکھ ہماری دیکھ رہی تھی، زبان ہماری بات کر رہی تھی، کان ہمارے سن رہے تھے، دل ہمارا دھڑک رہا تھا، پیر ہمارا چل رہا تھا، دماغ ہمارا کام کر رہا تھا۔ اس حالت پر اللہ نے ہمیں فرش اعظم پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اس کے لیے جتنا شکر ادا کریں کم ہیں۔ لوگ اس فرش اعظم پر بیٹھنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانی دے چکے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، صرف اس فرش اعظم کو بچھانے کے لیے۔ ہم نے اور آپ نے فرش اعظم بچھایا ہے اور بڑے اطمینان سے جناب عزاداری کی ہے۔ ہندوستان کی حکومت ماشاءاللہ سے ہمیشہ مومنین کے ساتھ تھی اور کافی مومنین نے اس سلسلے میں مدد کی ہے ایک دوسرے کی، اور عزاداری جو شان سے ہندوستان میں ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں بہت کم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب عراق نظر آ رہا ہے، ورنہ دوسرے اور مقامات کے اوپر عزاداری میں سوسائٹر بم پر دشمنان اہل بیت کی کارستانیاں، اس ٹائپ کے بہت سے واقعات۔ آج کل بھی جناب یہ واقعہ سیریا میں آیا، دمشق میں آیا۔ جناب زینب کے روضے کے پیچھے تو لوگ پڑے ہوئے ہیں دشمنان اہل بیت، چونکہ جناب زینب نے بنی امیہ کے مشن کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا، مگر ان کو نہیں پتہ ہے اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جس میں یہ مار کے نکل جائیں۔ اب قدرت نہیں چھوڑتی ہے ان لوگوں کو۔ کل مہلت تھی، جو مہلت اب ان کی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو بھی حرکت انجام دیتے ہیں دشمنان اہل بیت، وہ عیاں ہو جاتی ہے دنیا والوں کے سامنے، اور اس کی اصلی شکل سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھ لو کربلا آج بھی زندہ ہے۔ اور جو آپ نے کام انجام دیا کالے کپڑا پہن کر، یہ مثال کرو ایک ایجیٹیشن تھا بہت بڑا۔ آپ نے تبرکات کا انتظام کیا، دنیا اتنا بڑا تبرکات کا انتظام کر ہی نہیں سکتی ہے۔ بحرانی کیفیت، ایمرجنسی، چاہے مثال کو بھی بارش بہت ہو رہی ہے تو شہر کی کیفیت بدل جاتی ہے، شہر کی حالت بدل جاتی ہے۔ جو بھی شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے تمام چیزوں میں، تو اس کو اس پر سرس کو لے کے آیا جاتا ہے کہ تقریباً اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، وہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، پانی اگر گھروں میں گھس جائے تو کیا کرنا چاہیے، بجلی چلی جائے تو کیا کرنا، زلزلہ اگر آ جائے ساتھ میں تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو بحرانی اور ایمرجنسی ٹائم کے جو پروفیسرس ہوتے ہیں، جو اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے پاس آئیڈیل ہے کوئی، جناب مریم سے لے کر آئیں گے کرسچن، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، الزام لگا تھا بس، اب اس الزام کو بھی جناب عیسیٰ نے فوراً دھو دیا یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم نبی ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے عطا کی گئی کتاب، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تمام الزام ختم ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس ہے اس بحرانی کیفیت، ایسی بحرانیت کیفیت کہ جو اس سے بڑی ہو رہی ہے۔ کربلا سے بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے کیا؟
اس بحرانی کیفیت میں جس میں بھائی مارے گئے، بچے مارے گئے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لاش کی پامالی بھی ہے، اور اس کے باوجود بچوں کو بچا لیا، بچوں کو بچا لیا، عورتوں کو بچا لیا، ٹوٹنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا، ختم نہیں ہونے دیا، اور پھر مقصد امام حسین کو زندہ رکھا۔ وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور انہوں نے زندہ رکھ کر بتایا کہ بحرانی طور کے اوپر جب ایمرجنسی ٹائم میں تو کیسے کر کے لیڈ کیا جا سکتا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا۔ یہ سب ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مومن نے سیکھا ہوگا اس عشرے مجالس میں، محرم میں جہاں جہاں بھی لوگوں نے شرکت کی ہوگی۔ دنیا حیران ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ سینے پر مار رہے ہیں۔ اگر وہاں پر زیادہ تیز مار دیتے دل دھڑک سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ پوری طاقت سے لوگ مارتے ہیں اپنے سینے کے اوپر، نہ کسی کا دل رک رہا ہے، نہ کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا میں اتنا بڑا دسترخوان، جتنا بڑا دسترخوان نجف سے کربلا کے درمیان میں لگایا گیا، 100 کلومیٹر کا دسترخوان، دنیا اس کا جواب لا کے دکھا سکتی ہے؟ دنیا کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے آخری موقع پر یہی تو کہا تھا، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنی پیاس کو یاد رکھنا۔ لفظ پیاس، لفظ پانی، لفظ شیعہ، یہ جو استعمال کیا امام حسین نے اس لمحے پر، جو لمحہ ایک ایک سیکنڈ کا قیمتی ہے امام حسین کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے، ماضی سے لے کے مستقبل تک کے لیے آئیڈیل بن کے اس کائنات سے نکلنے والے ہیں۔ اس موقع کے اوپر شیعہ کا لفظ استعمال کرنا، یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کو پتہ تھا ہمارے مشن کو آگے لے کے جانے والے لوگ یہی ہوں گے، اہل بیت کے نام کو زندہ کرنے والے لوگ۔ اللہ نے انہی کو بنایا ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھے قوم پیدا ہوگی جو آپ کے بچوں کے اوپر روگی۔ ہاں جناب، کیوں نہ روئیں؟ علی اصغر کو ایسا مارا گیا ہے کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی بچہ تیر سے ذبح نہیں ہوا ہے، علی اصغر تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ آج تک کائنات میں اس انداز سے کسی نبی کے امت والوں نے صلہ نہیں دیا کہ مار کر جسم کو بیچ میں رکھا جائے اور کانٹے دار نال لگائی جائے گھوڑے کے پیروں میں، اور وہ نال کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا جائے، اور جس میں امام حسین کو ذرے ذرے میں تبدیل کیا جائے۔ یہ کام کیا ہے کس نے؟ ہندوؤں نے؟ نہیں۔ کرسچن نے؟ نہیں۔ یہودیوں نے؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ یہ کام کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے۔ اب آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ ایک بنی امیہ کا اسلام ہے اور ایک اسلام محمدی ہے، ایک اسلام حسینی ہے۔ اسلام محمدی یعنی اسلام امام حسینی، تو اسلام بنی امیہ کون سا اسلام ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کربلا والوں نے یہ عظیم ترین کام انجام دینے کے بعد کہا چاہتے ہو میرے ساتھ محشور ہونا ہے تو بس میرے مشن کے ساتھ لگ جاؤ، اور جب بھی صبح ہو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس اتنا لفظ کہیں، آپ کو زیارت قبر امام حسین کا ثواب ملے گا۔ امام حسین نے ہر لمحہ آپ کو یاد رکھا ہے، آپ بھی ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ پروردگار اس عشر مجالس کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم جو بھی ہم نے انہیں بیان کیا ہے اس کی قبولیت کا درجہ عنایت فرما دے بحق فاطمہ زہرا، اور اس کا صلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہم سب کو عنایت کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت اسلام کر سکیں، اور جو بھی ہمارا ساتھ دیتے پروردگار ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔